تو آج ہمارے ہاتھ ایک بہت ہی دلچسپ اسکرپٹ لگا ہے۔ اچھا، یہ ایک 12 حصوں پر مشتمل ویڈیو سیریز کا تعارف ہے اور اس کا عنوان ہے نسلوں کی حفاظت، اسلامی تربیت کا ایک خاکہ۔ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے نا، نسلوں کی حفاظت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ عنوان سے ہی لگتا ہے کہ یہ کسی بہت فوری اور بڑے خطرے کی بات کر رہا ہے۔ جی، اور جیسے ہی آپ اسکرپٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ کسی تمہید کے بغیر سیدھا کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کچھ بھی مستقل نہیں رہا۔ اچھا، معاشرہ، تعلیم، ہماری اقدار، یہاں تک کہ ہماری شناخت تک، مطلب سب کچھ بدل رہا ہے۔ اور اسی بدلاؤ کے احساس کو بنیاد بنا کر یہ ایک بہت ہی میں کہوں گی چونکا دینے والا سوال پوچھتا ہے۔ کون سا سوال؟ کیا ہماری نسل محفوظ ہے؟ یہ سوال سیدھا والدین کے دل میں موجود سب سے بڑے ڈر کو جگاتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف معلومات کے لیے نہیں پوچھا گیا، نہیں، یہ ایک بہت مؤثر ٹیکنیک ہے۔ اسے پرابلم ایجیٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی پہلے سے موجود کسی پریشانی کو اور بڑھا کر پیش کرنا تاکہ سننے والا فوراً آپ کے حل کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ سوال پوچھ کر اسکرپٹ سننے والے کو بے چین کر دیتا ہے؟ جی، اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید وہ کچھ بہت اہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بے چینی کو پیدا کرنے کے بعد یہ اسکرپٹ مسئلے کی مزید تفصیل میں جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ عنوان سے؟ جی، جہاں یہ 4 اہم باتیں بتاتا ہے جو ان کے مطابق آج کل مسلم گھرانوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، پہلا تو یہ بتاتے ہیں کہ عقیدے کا کمزور ہونا، یعنی ایمان کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ دوسرا، شناخت کا بحران۔ بچے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، ان کا مذہب ان سے کیا چاہتا ہے۔ ایک طرح کی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بالکل۔ تیسرا نکتہ ہے میڈیا کا غلبہ۔ یہ کہتا ہے کہ اب بچوں کی تربیت والدین نہیں بلکہ اسکرینیں کر رہی ہیں۔ کارٹونز، ویڈیوز، سوشل میڈیا۔ جی، وہی سب۔ اور چوتھا، والدین کے اپنی مصروفیت، جس کی وجہ سے بچے جذباتی طور پر تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہ چاروں نکات اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن یہاں ایک بات سوچنے والی ہے۔ وہ کیا؟ یہ فہرست کن چیزوں کو نظر انداز کر رہی ہے؟ جیسے کہ مثلاً معاشی دباؤ کا کیا؟ آج کل والدین کو 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، ان کے اپنے ذہنی تناؤ کا کیا یہ چیزیں تربیت پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ اسکرپٹ ان مسائل کا ذکر نہیں کرتا اور تمام تر توجہ نظریاتی اور ثقافتی پہلوؤں پر مرکوز رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلے کو ایک خاص زاویے سے دکھانا چاہتا ہے، شاید اس لیے کہ بیرونی دشمن جیسے میڈیا پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ معاشی نظام جیسے پیچیدہ مسائل پر بات کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہاں بات صرف ان 4 نکات پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے فوراً بعد یہ اسکرپٹ ایک بہت بڑا موڑ لیتا ہے۔ جی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ ایک عام سماجی مسئلے سے بڑھ کر ایک دینی فریضے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ سورۃ التحریم کی آیت کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اور صرف آیت کا حوالہ دے کر نہیں چھوڑتا، بلکہ آگے صاف لکھتا ہے، یہ محض نصیحت نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ لائن بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ ذرا اس کی نفسیات کو سمجھیں۔ پہلے آپ کے اندر ایک سماجی ناکامی کا ڈر پیدا کیا گیا کہ آپ کے بچے بگڑ جائیں گے، اپنی شناخت کھو دیں گے۔ صحیح، لیکن اس آیت کے ذریعے اس ڈر کو ایک وجودی خوف میں بدل دیا گیا ہے۔ وجودی خوف؟ مطلب یہ کہ اب یہ صرف سماجی ناکامی کا ڈر نہیں بلکہ اخروی ناکامی یعنی جہنم کی آگ کا ڈر بن گیا ہے۔ اچھا، یہ والدین کے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈال دیتا ہے جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پہلے مسئلہ بتایا، پھر اسے ایک ناقابل فراموش دینی ذمہ داری بنا دیا، اس کے بعد ظاہر ہے حل کی باری آتی ہے۔ اور حل کیوں ہے؟ ان کی 12 ویڈیوز پر مشتمل سیریز۔ بالکل۔ اور جس طرح مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اسی طرح حل کو بھی ایک مکمل اور جامع پیکج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ سیریز میں انسان کی فطرت سے لے کر بچپن کی نفسیات تک سب کچھ ہے۔ والدین کا کردار، عقیدے کی مضبوطی، جدید میڈیا کے خطرات، یعنی ہر پہلو کا احاطہ کرے گی۔ تو یہ ایک طرح سے ون سٹاپ شاپ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر مسئلے کا حل یہی ہے۔
بالکل یہی۔ مجھے اس میں جو بات سب سے دلچسپ لگی وہ اس سیریز کا دعویٰ ہے۔ کون سا دعویٰ؟ اسکرپٹ کہتا ہے یہ محض لیکچر نہیں، یہ ایک فکری بیداری ہے۔ یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیے گئے ہے نا؟ لیکچر سننے میں خشک اور بورنگ لگتا ہے، لیکن فکری بیداری ایک انقلابی چیز لگتی ہے۔ یہ برانڈنگ کا کمال ہے۔ وہ آپ کو صرف معلومات نہیں بیچ رہے، وہ آپ کو ایک تبدیلی، ایک نیا نقطہ نظر بیچ رہے ہیں۔ اور اس دعوے کو معتبر بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 ستونوں کا سہارا لیتے ہیں: قرآن، حدیث اور جدید تحقیق، تاکہ روایت پسند اور جدید ذہن دونوں کو اپیل کر سکے۔ جی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے ان کا پیغام مزید مستند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ جی، پہلے ایک خوفناک مسئلہ کھڑا کرو، پھر اسے دینی فریضہ بنا کر اس کی سنگینی بڑھا دو، اور پھر اس کا ایک ایسا جامع حل پیش کرو جو ہر لحاظ سے معتبر اور پرکشش لگے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ لیکن یہ حل وہ کس کو بیچ رہے ہیں؟ کیا صرف پریشان حال والدین کو؟ نہیں، اور یہ بھی ان کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اپنے سامعین کا دائرہ بہت وسیع رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سیریز صرف والدین کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، اسکرپٹ واضح کرتا ہے کہ یہ ہر ماں، باپ، استاد اور ہر اس فرد کے لیے ہے جو نسلوں کے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ ایک انفرادی مسئلے کو ایک اجتماعی تحریک میں بدلنے کی کوشش ہے۔ بالکل، پیغام یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ہم سب کا مشترکہ درد ہے۔ اور پھر اس اجتماعی احساس کو مزید گہرا کرنے کے لیے وہ عہد اور نیت والے حصے پر آتے ہیں۔ یہاں آ کر مجھے لگا کہ یہ اسکرپٹ صرف معلومات دینے سے کہیں آگے جا رہا ہے۔ یہ حصہ نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ کیسے؟ یہ سامعین کو ایک غیر فعال سننے والے سے ایک فعال حصہ دار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آئیے نیت کریں، جی، وہ آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں۔ جی، وہ 3 چیزوں کی نیت کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلا، تربیت ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ دوسرا، دین صرف رسمی نہیں رہے گا بلکہ زندگی میں نظر آئے گا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے مشکل ہے، ہم خود ایک مثال بنیں گے۔ یہ نکات تو دراصل شروع میں بیان کیے گئے مسائل کا براہ راست جواب ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر والدین مصروف ہیں تو وہ تربیت کو ترجیح دیں، اگر عقیدہ کمزور ہے تو دین کو عملی بنائیں۔ اور اگر بچے میڈیا سے سیکھ رہے ہیں تو والدین خود رول ماڈل بنیں۔ واہ! اور اس عہد کے بعد آخر میں وہ اس پوری مہم کو ایک لفظ میں سمیٹ دیتے ہیں: مشن۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیریز نہیں، یہ ایک مشن ہے۔ یہ لفظ ہر چیز کو ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ جی، اب آپ صرف ایک آن لائن کورس نہیں دیکھ رہے، آپ ایک عظیم مشن کا حصہ ہیں جس کا مقصد نسلوں کو بچانا ہے۔ مارکیٹنگ کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی شاندار حکمت عملی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ اسکرپٹ ایک بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ جدید مسلم والدین کے خوف اور پریشانیوں کو استعمال کرتا ہے، انہیں ایک دینی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور پھر انہیں ایک منظم، جامع اور پرکشش حل پیش کرتا ہے، جسے ایک مشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انفرادی خوف کو ایک اجتماعی مقصد میں بدلنے کا فارمولہ ہے۔ یہ والدین کو بتاتا ہے کہ آپ کی پریشانی جائز ہے، یہ بہت بڑی ہے، لیکن اس سے نپٹنے کا ایک راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور یہ مشن صرف خیالی باتوں پر ختم نہیں ہوتا، آخر میں ایک بہت ہی واضح کال ٹو ایکشن ہے۔ جی، اس سیریز کو مکمل دیکھیں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پیغام صرف سنا نہ جائے بلکہ اس پر عمل بھی ہو اور اسے پھیلایا بھی جائے۔ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم بنانے کی کوشش ہے۔ آپ کو مسئلہ بتایا، حل دیا، مشن کا حصہ بنایا، اور پھر آپ ہی کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی دے دی۔ صحیح۔ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس اسکرپٹ کی حکمت عملی اور اس کے پیغام کو تو اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن ان سب کے مرکز میں ایک بنیادی خیال ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ مزید بات ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حفاظت کا تصور۔ ہاں، یہ لفظ تو اس پورے اسکرپٹ کی بنیاد ہے۔ نسلوں کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، ہر چیز کو بیرونی خطرات، خاص طور پہ میڈیا سے بچانے کی گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک قلعہ بنانے والی ذہنیت کو فروغ دیتا ہے نا؟ جہاں آپ اپنے بچوں کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے دیواریں کھڑی کر دیتے۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے
جب والدین ڈرے ہوئے ہوں تو ان کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک فطری خواہش ہے۔ یقیناً فطری ہے، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کی دنیا میں جہاں معلومات ایک سیلاب کی طرح ہر طرف سے آ رہی ہے اور اسے روکنا ناممکن ہے، کیا صرف حفاظت کا ماڈل کافی ہے؟ کیا قلعے میں بند کر کے بچوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حفاظت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضروری ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حفاظت اور تیاری میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ اچھا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو دنیا سے بچائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو دنیا کے لیے تیار کریں۔ تیار کریں مطلب؟ اسے وہ ذہنی اور فکری صلاحیتیں دیں کہ وہ خود اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، مختلف نظریات کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکے اور اپنے فیصلے خود کر سکے۔ تو ایک قلعہ بنانے کے بجائے انہیں ایک کمپس یعنی قطب نما دینا تاکہ وہ خود اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی۔ یہ اسکرپٹ قلعہ بنانے پر بہت زور دیتا ہے، جو شاید اپنی جگہ ضروری بھی ہو۔ لیکن یہ کمپاس دینے کی بات نہیں کرتا۔ جی، یہ نہیں بتاتا کہ اس حفاظتی فریم ورک میں بچوں کی انفرادی سوچ، ان کی خود مختاری اور تنقیدی فکر کو کیسے پروان چڑھایا جائے گا۔ اور شاید یہی آج کے والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہی وہ پہلو ہے جو اس پوری بحث میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور سوچنے کی بات یہی ہے کہ حفاظت اور تیاری کے درمیان صحیح توازن آخر کیسے قائم کیا جائے۔